الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نماز کے فرائض بیان ہو جانے کے بعد اب نماز کے واجبات کا بیان شروع ہوتا ہے، اور نماز میں 30 کے قریب واجبات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کا حکم، اور حنفی فقہا نے فرض اور واجب کے درمیان کیوں فرق کیا ہے، یہ 3 باتیں اگر ذہن میں رہیں تو اس کے بعد واجبات کا سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ وجوب کا لفظ عربی زبان میں ثبوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ضروری ہو اور اس کا وجود لازمی ہو، اس کے لیے وجوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2، تو ایک لفظ اور فگر بیان کرتے ہیں، اور 2 کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ 1 کا پایا جانا یا 1 کا ہونا ضروری ہے، کہ کوئی نہ کوئی 1 ہوگا اور اس کے بعد یہ 2 ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 ملک، تو پہلے کوئی 1 ملک ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا ملک ہے، تو اس لیے وجوب کے معنی ضروری کے آتے ہیں، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو استعمال فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وجوب کا لفظ جو ہے وہ کسی چیز کا گر جانا، ساقط ہو جانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرب وجبت الشمس کا لفظ بولتے ہیں سورج کے غروب ہو جانے کے معنی میں، یعنی وجبت الشمس کیا ہوا؟ سورج ڈوب گیا، سورج گر پڑا، سورج غروب ہوا، اور اللہ تعالی نے قربانی کے متعلق یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، جب یہ جانور اپنے پہلو کے بل گر پڑیں، تو اس لیے وجوب کا لفظ ثبوت کے معنی میں بھی، وجوب کا لفظ کسی چیز کے گر جانے کے معنی میں بھی، وجوب کا لفظ کسی چیز کے ڈوب جانے کے معنی میں بھی، اسی لیے دل کی دھڑکنوں کے متعلق عرب جو لفظ بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وجب القلب، دل جو تھا وہ دھڑکنے لگا یا دل دھڑکا، کیونکہ دل کے دھڑکنے میں بھی سقوط ہے، کہ دل ایک مرتبہ ڈوبتا ہے پھر اس کا ابھار ہوتا ہے، تو اس لیے وجوب کے معنی ثبوت کے بھی، اور وجوب کے معنی سقوط کے بھی، اور وجوب کے معنی کسی چیز کے غروب ہو جانے کے بھی۔ اور واجب کی تعریف یہ تو تھی لغت میں،
اور لغت کے بعد واجب کی ایک تعریف وہ ہے جو فقہا نے اپنے ہاں کی ہے، اور فقہا کی وہ تعریف جو وہ فرض کی کرتے ہیں اس کے بعد واجب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دلائل جن کا تعلق سماعت سے ہے، سننے سے ہے، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ واجب کی اس تعریف پر جو فقہا نے کی ہے عام لوگوں کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے، لیکن اہل علم کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلی قسم تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کا حکم جاننے کے لیے اس کا دعویٰ بھی قطعی ہو اور اس کے دلائل بھی قطعی ہوں، تو جب دعویٰ بھی قطعی ہو جائے اور دلائل بھی قطعی ہو جائیں تو اس سے فرض چیز ثابت ہوتی ہے، اور دلائل قطعی ہوں، دعویٰ قطعی ہو اور دلائل اس کے ظنی ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک اگر دلائل قطعی ہوں اور دعویٰ ظنی ہو تو بھی اس کے واجب کو ثابت کرتے ہیں، اور ان 3 تعریفات کے بعد یعنی قطعی دلائل اور قطعی دعویٰ یہ دونوں مل کر فرض کو ثابت کریں گے، اور قطعی دعویٰ اور ظنی دلائل اور ظنی دعویٰ اور قطعی دلائل یہ دونوں مل کر واجب کو ثابت کریں گے۔ اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر دعویٰ بھی ظنی ہو اور دلائل بھی ظنی ہوں تو اس سے سنت کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری تعریفات اہل علم کے لیے ہیں، اور انہیں علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاح میں جو کہ نور الایضاح کی شرح ہے، اور التحریر میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں، اور حلبی کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے منیا کی شرح حلبی کبیر میں ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے بیان کیا ہے۔ اور جو چیز بالکل سادہ سی عام لوگوں کے جاننے کی ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ فرض اور واجب میں فرق ہے، اور فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض جیسے نماز میں کوئی آدمی بھولے سے چھوڑ دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی۔ اور چونکہ ہم نماز کے واجبات پر بات کر رہے ہیں، اس لیے نماز ہی کے موضوع پر جو واجبات ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ فرض تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کرے ایسا کام یا اس کو یاد نہیں رہا، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی۔ جیسے وضو فرض تھا، کسی آدمی نے جان بوجھ کے نماز اس کے بغیر پڑھ لی تو بھی نماز نہیں ہوئی، اور بھولے سے پڑھ لی بعد میں یاد آیا تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ اور واجب جو چیز ہوتی ہے وہ فرض سے کم درجے کی ہے، اور حنفی فقہا رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ واجب میں رعایت ہے بھول جانے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی رعایت کسی انسان کو ملنی چاہیے کیونکہ وہ بھول گیا۔ فرض میں تو یہ رعایت آپ نے نہیں کی، لیکن واجب میں کر دیجئے، اور اس کے بھی دلائل ہیں ان کے پاس جن کا ذکر ابھی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل علم انہیں جانتے ہیں۔ تو حنفی فقہا نے یہ کہا
کہ ایک آدمی واجب چیز نماز میں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور واجب چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ اس بھولنے کا تدارک کر لے، بھولنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کر لے، اور واجب کو بھول جانے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی یہ ہے کہ آخر پہ سجدہ صاف کر لے۔ مثلا آپ نماز کی چیزوں کو دیکھیے، مسائل کو، تو اس سے بات ذرا سی اور واضح ہو جائے گی۔ دعائے قنوت کا پڑھنا وتر میں واجب تھا، اس آدمی نے نہیں پڑھی، کسی نے جان بوجھ کر قنوت کو چھوڑ دیا تو اب اس انسان کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ اور ایک آدمی بھول گیا تو کیا اب بھی کہیں کہ نماز ٹوٹے گی؟ نہیں، کہیں گے اس نے بھول چوک ہو گئی اس سے، اور اس نے بھلا دیا، اور بھلانا بھی جان بوجھ کے نہیں، بس بھول گیا تھا، تو آخر پہ سجدہ سہو کر لے، اس انسان کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مثلا اور اس کے بعد سورت کا ملانا، یہ واجب چیزیں، ضم سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا ملانا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن موقدہ اور غیر موقدہ کی ساری رکعتوں میں، وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے نا؟ ایک سورت، ایک بڑی آیت قرآن کریم کی یا 3 چھوٹی آیات، ان سب کا ملانا واجب تھا۔ اب کسی انسان نے جان بوجھ کے فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی بجائے رکوع کر لیا تو اس آدمی کی نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ اس نے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا، کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، دوبارہ پڑھے۔ اور ایک آدمی بھول گیا، اب جب بھول گیا تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں رحمہم اللہ، کہ نماز کے آخر پہ سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ جو سہو کا سجدہ ہے، بھول جانے کا سجدہ، یہ اس بھولنے کی وجہ سے جو نماز میں عیب پیدا ہو گیا تھا اسے کور کر دے گا، اسے پورا کر دے گا، لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے واجب کا حکم کہ نماز میں جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز ٹوٹ گئی، اور غلطی سے چھوڑ دیں تو آخر پر سجدہ سہو کر لیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، فقہا نے اس کی تصریح کی ہے اور اس مثال کو انہوں نے شامی میں اور مختلف کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی آدمی نے نماز پڑھائی اور امام صاحب سے نماز میں ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، تو اب نماز کے بعد جب امام صاحب کو بتایا گیا کہ صاحب نماز نہیں ہوئی، یا امام نے خود کہا کہ نماز نہیں ہوئی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کس وجہ سے نہیں ہوئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ کوئی فرض رہ گیا تھا۔ مثلا امام صاحب نے کہا کہ یہ جس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھی ہے یہاں قبلہ اس طرف کو نہیں ہے، اور یہ ہم میں سے کسی کو خیال نہیں رہا اور کسی نے غور اور فکر بھی نہیں کیا، لہذا نماز نہیں ہوئی۔ تو ایک صورت یہ ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب پر سجدہ سہو واجب تھا اور سجدہ سہو کے واجب ہونے کو بھول گئے اور انہوں نے کوئی واجب ترک کر دیا تھا۔ مثلا انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی یا عشاء کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں جو سورت ملانی تھی وہ یاد نہیں رہی، اور فاتحہ کے بعد رکوع کر لیا اور پھر ساری نماز اسی طرح ہو گئی۔
تو آخر پہ انہیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا نا، انہوں نے نہیں کیا۔ مقتدیوں کو بھی لقمہ دینا یاد نہیں رہا، تو اب جب سلام پھیرا تو لوگوں نے بھی کہا امام صاحب نے کبھی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ تو پہلی جو صورت تھی قبلے کے معلوم نہ ہونے کی، وہ تو اس وجہ سے نماز نہیں ہوئی کہ فرض رہ گیا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اس میں صورت نہ ملانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، تو یہاں پہ واجب رہ گیا۔ تو اب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی فرض کی وجہ سے نماز کا نہ ہونا، اس کا حکم یہ ہے کہ اب جو بھی آدمی ان کی اس غلطی میں شریک تھا یا نہیں تھا، کوئی مقتدی ہے بعد میں آیا ہے، آ کر ان کے ساتھ اس دوسری جماعت میں اب انہوں نے دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی تو اس میں شریک ہو رہا ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ فرض چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کی بھی نماز نہیں ہوئی تھی، اس کی بھی نماز نہیں، اس نے پڑھی نہیں تھی، تو یہ دونوں سب مل کے برابر پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری صورت اگر ہو جائے، جس صورت کی مثال یہ دی ہے کہ اس نے امام نے صورت ملانا بھول گیا، تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی پہلی نماز ہو گئی تھی مغرب کی، مگر اس میں ذرا سی کسر باقی تھی، اور سجدہ صاحب کر لیتے تو سب کی ہو جاتی، انہوں نے نہیں کیا، لہذا نماز اب یہ دوبارہ پڑھیں گے، لیکن کوئی ایسا آدمی آ کے شریک ہو جس کے ذمے نماز شروع سے فرض ہے، تو اب ان کے پیچھے، اس امام صاحب کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپنے واجب کے بھول جانے کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اپنی فرض نماز پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب نماز کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ پڑھی جائے، اور وہ اعادہ ترک واجب کی وجہ سے ہو کہ واجب چھوٹ گیا تھا، تو چاہیے کہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیں، اور جو بھی نیا نمازی آئے وہ روکے اس کو، وہ آدمی، اور منع کرے اور کہے، اسے بتائے کہ یہ نماز جو دوسری پڑھی جا رہی ہے، یہ پہلی نماز کا نقصان پورا کرنے والی نماز ہے، نئے سرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، جو فرض کی وجہ سے ہو سکتی تھی، لہذا تم اس میں شرکت نہ کرو، کیونکہ تم نے فرض پڑھنے ہیں، امام واجب کو پڑھا رہا ہے، اس کی کمی پوری کر رہا ہے، تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ اس تشریح سے انشاءاللہ واجب اور فرض کا عملی زندگی میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو نماز کے کچھ واجبات ایسے ہیں جنہیں اگر چھوڑ دیں گے جان بوجھ کے تو نماز ٹوٹ کے ہی ختم ہو گئی، اور اس کا لوٹانا واجب ہوگا، کیونکہ واجب جو ہے وہ جان بوجھ کر ترک کیا ہے۔ یا کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے واجب چیز کو اور وہ سہون ترک کیا گیا ہے، تو اس کی تلافی یہ کہ سجدہ صاحب کر لے، اور اگر اس نماز کو نہیں دہرائے گا، اس نے اس بات کو سمجھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، واجب چھوٹ گیا تو کیا ہے، نماز ہو گئی، تو یہ شخص فاسق ہوگا، گناہ گار ہو جائے گا، اس لیے کہ واجب چیز کو نماز میں چھوڑ دینا اور پھر سجدہ صاحب نہ کرنا یہ مکروہ تحریمی۔ اور ایک بات اور فقہا نے اس پہ لکھی ہے باریک بات، لیکن بہت عمدہ بات ہے جن فقہا نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، فرض یہ کہ غیر موقدہ سنت ہے، یہ سب چیزیں ان کا حکم اس وقت ہے جب یہ پہلے ہیں نماز سے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی واجب یا سنت یا مستحب فرض کے تابع ہو جاتا ہے تو اس پر پھر فرض ہی کا ثواب ملتا ہے، وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے چاہے مستحب کہیں اور چاہے واجب کہیں، مگر اس پہ ثواب فرض کا ملے گا، اور یقیناً فرض کے ثواب میں اور سنت کے ثواب میں بہت بڑا فرق۔ کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نفل صدقے میں، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی 100 روپیہ اپنی فرض زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ فرض نفل کے مقابلے میں کہیں افضل ہے۔ یہ سارے کروڑ تو چھوڑ دیجئے، ارب روپیہ بھی ہوتا تو اس 100 کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمائی ہے، روزوں کے معاملے میں جو حدیث آئی ہے وہ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص فرض روزے کو چھوڑ دے جان بوجھ کے، اور اس کے بعد ساری زندگی وہ تلافی کرتا رہے نفل روزے رکھ کے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی کے نفل روزے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے فرض کا معاملہ، فرض کی قدر و قیمت، اور فرض بہت اونچی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں نفل بہت کم درجے کی چیزیں ہیں۔ مگر آپ سوچ لیجئے کہ نماز میں جب ہم کسی واجب کو یا سنت کو ادا کرتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت وہ فرض کے تابع بن کے آ رہا ہے، فرض کے بعد اس کی ادائیگی کی جا رہی ہے، لہذا یا فرض سے پہلے ادائیگی کی جا رہی ہے کہ اس فرض کو شروع کرنا ہے تو پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس کا حکم بھی فرض کا بن جائے گا اور اس پہ بھی ثواب فرض کا ملے گا۔ سو واجب یہ ہوا کہ اس کو جان بوجھ کے نماز میں چھوڑ دیں تو نماز ٹوٹ گئی، اور غلطی سے رہ گیا تو سجدہ سہو کر لیں، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، تو اب نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ یہ تین حکم ہو گئے واجب کے: جان بوجھ کے چھوڑنا، غلطی سے چھوڑنا اور سجدہ سہو کا کر لینا، اور غلطی سے چھوڑ دینا اور سجدہ سہو کا نہ کرنا۔ اور چوتھا حکم بھی بیچ میں آ گیا تھا کہ غلطی سے کوئی واجب ترک ہو گیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ نماز ہو گئی ہے، اور جان بوجھ کے یہ حرکتیں، اس سے یہ فاسق ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا اگر نماز نہیں لوٹائے گا۔ یہ چار چیزیں واجب کے حکم میں آ گئیں، اور آخری بات یہ تھی کہ فرض اور واجب کے درمیان فقہا تفریق کیا کرتے ہیں۔ فرض اور واجب کے درمیان حنفی فقہا میں یہ سب سے پہلے اس کی تفریق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو صاحب مذہب تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اہل علم کی بات تو اپنے مقام پہ کہ انہوں نے اس کو جس طرح بھی بیان کیا ہو، لیکن یہاں پر امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مسلک کے اعتبار سے شافعی المسلک تھے، بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے صوفی تھے، وہ فرض اور واجب کے معاملے میں ایک جگہ بحث کرتے ہیں، اور المیزان الکبریٰ کے حوالے سے فتح الملہم کے جو مصنف ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور فتح الملہم ہی کے حوالے سے آپ سے سن رہے ہیں کہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فراہم اللہ تعالی کی رحمت ہو الامام ابا حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حیث غایر بین لفظ الفرض والواجب، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرض اور واجب کے الفاظ اور ان کے معانی کو جدا جدا رکھا۔ فجعل ما فرضہ اللہ تعالی اعلی، انہوں نے وہ چیز جو اللہ نے ضروری قرار دی تھی اسے فرض کا نام دیا اور اوپر کے مقام پہ رکھا، مما فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کی نسبت جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا، اس سے اللہ تعالی کی ضروری قرار دی ہوئی چیز کو بلند و بالا رکھا۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی کہتے تھے اور جو کچھ بھی اعمال تھے ان کے اللہ ہی کی جانب سے تھے، لیکن پھر بھی یہ ذرا سا فرق جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے نا کہ اللہ کا حکم اعلیٰ درجے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس حکم کے مقابلے میں دوسرے درجے کا، ادب مع اللہ تعالی، تو انہوں نے اللہ کا ادب کیا، اللہ کا احترام کیا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یمدح الامام ابی حنیفہ علی مثل ذالک، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خوش اور راضی تھے، ایسی چیزوں پر ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم کا ادب اور احترام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَىٰ ذَلِكَ،
من جعل الفرض والواجب مترادفین، اور جن لوگوں نے فرض اور واجب میں فرق نہیں کیا، بعض فقہا نے، ان کی نظر اس باریک بات کی طرف نہیں گئی کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا ادب، احترام اس چیز کو کیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو اوپر رکھا یعنی فرض کے درجے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو واجب کے درجے میں رکھا۔ یہ انہوں نے فرق کیا۔ واجب کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کے فرق کے بعد اب بات یہ آتی ہے کہ نماز میں کچھ واجبات ہیں، اور نماز کے واجبات حنفی فقہا کی ہاں مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف ملیں گے۔ کہیں 14 واجبات لکھے ہیں، کہیں 18 واجبات لکھے ہیں، کہیں 20 کے قریب لکھے ہیں، لیکن یہ سارے واجبات اگر ملا لیے جائیں تو تقریباً یہ 28 یا 29 واجبات، 30 کے قریب چیزیں واجب بنتی ہیں، اور انشاءاللہ ان نشستوں میں تمام واجبات کا ایک ایک کر کے کچھ تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ سے کیا جائے، اور تکبیر تحریمہ میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ ہے پہلا واجب۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بلا شبہ فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، دل کو باطن کی بیماریوں سے پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کا نام لینے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نام جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کی بجائے اللہ کہتا ہے تو اس انسان کی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کہنا، اللہ اکبر پورا کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ تو امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ اعظم، اللہ اجل اور اس طرح کے الفاظ وہ کہے گا تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالی کی تمام وہ صفات جن میں کوئی خدا کا شریک اور سہیم نہیں ہو سکتا، جیسے رحمان، جیسے عالم الغیب والشہادہ، ان تمام الفاظ سے اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ حنفی فقہا کے ہاں اکثر کتابوں میں مل جائے گا، لیکن ان تمام فتاوی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے الفاظ سے شروع کرے گا تو دیکھا یہ جائے کہ آخر اس نے کیوں کیا ہے۔ اللہ اکبر کے ہم معنی الفاظ کیوں استعمال کیا، اللہ اعظم، اللہ اجل؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ نومسلم ہے، ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ لفظ اللہ کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا تو بھی اس کی نماز شروع ہو گئی۔ اور اگر وہ انسان بغیر کسی عذر کے ایسے کر رہا ہے تو وہ واجب کا ترک کر رہا ہے، اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ واجب الفاظ یہ ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہے، پھر اس انسان کی نماز شروع ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کے علاوہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی تلقین فرمائی ہے کسی کو بھی تو اللہ اکبر فرمایا ہے، اور خود بھی انہوں نے پوری حیات طیبہ میں ایسی نماز پڑھی ہے۔ اس لیے پہلا واجب نماز کا یہ ہے
کہ کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرے اور اللہ اکبر بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے. لفظ اللہ اس نے کہہ دیا، اگرچہ یہ ہونا بہت مشکل ہے مگر اس کی تشریح بھی اسی لیے کی جا رہی ہے کہ واجب کا حکم پتہ چل جائے اور یہ ذہن میں رہے کہ جان بوجھ کے کیا تو نماز شروع نہیں ہوئی، بھولے سے کر دیا تو آخر پہ سجدہ سہو کرے گا. نماز کا دوسرا واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک کی قرات کا کرنا یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا پڑھنا یہ ضروری قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے. اس لیے جب بھی کوئی انسان نماز پڑھے گا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز میں وہ سورہ فاتحہ کو پڑھے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے حنفی فقہا کے نزدیک اس وقت جب وہ انسان امام کے پیچھے نہ ہو، اور اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات اس انسان کی قرات کے لیے کافی ہے، اب اسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہی چیزیں، یہی مسائل آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کا فرض ہونا ارشاد فرمایا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک نماز جو ہے اس میں جو فرض چیز ہے وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن سے پڑھو جو چیز تمہیں آسان لگے. اس کے بعد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس قرآن سے پڑھو جو چیز تمہیں آسان معلوم ہو. تو اس لیے بنیادی طور پر نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا تو فرض ہے. اب اس فرض کو پورا کس طرح کیا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلاتی ہیں کہ وہ فرضیت پوری ہو جائے گی جب کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. فرض پورا ہونا تو چاہیے قرات سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سورہ فاتحہ کا ارشاد فرما دیا اس لیے وہ پڑھی جائے گی. حدیث میں ایک اور جگہ آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر وہ گئے نماز پڑھی، پھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوئی. اور تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر، فکبر، اور اللہ تعالی کے لیے بڑائی بیان کر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر جو قرآن میں آسان ہے حصہ، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں یاد ہے اسے پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو ضروری قرار دیا، وہی بات جو قرآن پاک میں تھی. مسلم میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، معاویہ بن حکم، یہ سے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاۃ، یہ جو نماز تم پڑھتے ہو، لا یصح فیہا شیء من کلام الناس، لوگوں جیسی باتیں کرنا اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بالکل نماز صحیح نہیں ہوگی اگر لوگوں جیسی باتیں کرو گے. انما ہی التسبیح، اور یہ یاد رکھو
نماز تو اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنے کا نام ہے، تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا نام، وقراءۃ القرآن اور قرآن کریم کی قرات کا بیان قرآن کریم کو پڑھنے کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تشریح ارشاد فرما دی کہ قرات کرو۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت ترمذی میں بھی ایسی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً قرآن کریم کی قرات نماز میں ارشاد فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ الصلاۃ مثنا مثنا، نماز تو دو دو رکعتیں پڑھنا ہے، تشہد فی کل رکعتین، اور ہر دو رکعتوں کے بعد بیٹھ کر اللہ کی اور میری شہادت دینا ہے، یعنی اللہ تعالی کی الوہیت کی اور میری رسالت کی، وتخشع، اور نماز تو نام ہے بہت اپنے آپ کو جھکا دینے کا، وتضرع، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا، وتمسکن، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مسکین بنا کر پیش کرنے کا، وتقنع یدیک، اور پھر تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے، یقول ترفعهما الی ربک مستقبلا، قبلہ رخ اٹھاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پروردگار کے سامنے، ببطونہا، اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہاری وجہ کا تیرے چہرے کی طرف ہوں گی، اور یہ جو نماز ہے وتقول یا رب، یا رب، یہ تو نام ہے اللہ کو پکارنے کا، یہ کہنا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مالک، یہ ہے نماز۔ ومن لم یفعل ذلک، اور جس انسان نے ایسے نہیں کیا، فہو قضا و قضا، اس کی نماز ایسی ہے، اس کی نماز ایسی ہے، یعنی اس کی نماز عیب والی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باقی راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یفعل ذلک، اور جو آدمی ایسے نہیں کرتا، فہو خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی احادیث مل جائیں گی جن میں مطلقاً یہ ارشاد فرما دیا کہ نماز میں قرات کا کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اب قرآن پاک کے کون سے حصے کا پڑھنا فرض ہے؟ تو قرآن کریم کے اس حصے کا جو حدیث میں اکثر تذکرہ آیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، سورہ فاتحہ کو، یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے واجبات میں سے ہے، اور جو آدمی بھی نماز پڑھتا ہے اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی نماز ناقص ہو جائے گی، اور اس انسان نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے کہ وہ جب مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو، تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی اختلاف چلا آتا ہے، اور اس اختلاف سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور پچھلی ایک صدی کے دوران تقریباً اس پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دونوں اطراف کے دلائل اور ان کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دے تو ایک چھوٹی سی لائبریری بن جائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ دو باتیں جس کی طرف عام طور پر لوگ توجہ نہیں کرتے، اور اس توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بات توجہ کے قابل تو یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف تھا، اور دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس مسئلے کو قطعی طور پر قیامت تک اب حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے
دوسری طرف بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، جتنے بھی ایسے مسائل ہیں ان میں قطعی فیصلہ کرنا اور حکم لگانا یہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی تصریح فرما گئے تھے ان کا استثناء کیا جا سکتا ہے اور وہ کرنے والے کر چکے، وگرنہ یہ ایسے مسائل ہیں عبادات کے درجے میں جن کا قطعی فیصلہ اب نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ کتاب القراءات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے پر جہاں بحث کی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کی وجہ سے وہ مقتدی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ سارے مذاہب ابھی بیان میں انشاءاللہ آ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے چونکہ یہ مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مختلف فی چلا آ رہا ہے نا، دونوں طرف گروہ ہیں اور دونوں طرف حضرات اہل علم ہیں، اس لیے بہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو لکھنا پڑا اور انہوں نے لکھا کہ فی مسئلۃ معروفۃ مشہورۃ بما فیہا من الاختلاف منذ عصر الصحابۃ رضی اللہ عنہم الی یومنا ھذا۔ یہ ایسا معروف ایسا مشہور مسئلہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ جو معاملہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے لے کے اب تک فتوے کے اعتبار سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، کس کی ہمت اور جرت ہے کہ وہ قطعی فیصلہ کر کے ایک طرف ہو جائے اور کہ دوسری طرف والوں کی نماز نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بات تو اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور دوسری بات یہ کہ حد سے بڑھانا مسئلے کو بہت بڑی خطا کی بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوسرا کہتا ہے آپ نہیں پڑھتے لہذا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب باتیں مبالغے کی ہیں، اور یہ سب باتیں مسئلے کو حد سے بڑھانے کی ہیں۔ چاہیے انسان کو کہ اعتدال میں رہے اور یہ خیال رکھے کہ جس مسئلے کی وکالت میں کر رہا ہوں ممکن ہے فریق ثانی کے پاس بھی اس کے دلائل ہوں۔ اسی لیے حنفی فقہا کے اکابر رحمہم اللہ یہ کہتے تھے، اور سب نے یہ لکھا ہے کہ جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمارے فریق مخالف جو ہے جو ان مسائل کے برعکس کسی اور مسئلے پر عمل کر رہے ہیں ان سے خطا ہو رہی ہے، لیکن ہمارے خطا میں ہونے کا احتمال یہ بھی۔ مسئلہ اس وقت بڑھا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سارے حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، اور انہیں یہ ایک جملہ کہنے میں ذرا یہ خیال نہیں آیا کہ ہم پچھلی پوری امت کے حنفی فقہا کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ان سے بھی پیچھے چلے جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے اب تک کے سارے لوگوں کو بے نمازی قرار دے رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں۔ پھر اس سے بھی لوگ بڑھے اور انہوں نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور یہ اس امت کے زوال کے دور کی لڑائیوں کا حال ہے۔ اس مسئلے پر جب لڑائیاں ہوئیں کہ جو آدمی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو لکھنے والوں نے لکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ صاحب حنفی جتنے بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور جس کی نماز نہیں ہوتی وہ کافر ہو گیا۔ جب یہ کافر ہوئے حنفی تو ان کی بیویوں کو طلاق ہو گئی، لہٰذا ان کی بیویوں سے بغیر ان کے طلاق دیے ہوئے بھی چونکہ یہ مرتد ہو گئے ہیں تو ان کی بیویاں ہمارے لیے جائز ہو گئی۔ الیاذ باللہ، یہ سب مبالغے کی اور گمراہی کی باتیں کبھی بھی انسان کو فتوے میں اور شرعی مسائل بیان کرتے ہوئے
اتنی سخت زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور بالعموم جو لوگ فتوے میں اتنے دھڑلے سے ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بالعموم وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا زوم اور اپنا روب جما رہے ہوتے ہیں، وگرنہ اس قسم کے فکروں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ حقیقتاً وہ کافر ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے، تو حنفی جان بوجھ کے فاتحہ نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اور جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، لہٰذا یہ آزادی ہوگی۔ الیاذ باللہ، کبھی بھی اس قسم کی زبان اور اس قسم کے فتوے نہ سننے چاہیے، نہ پڑھنے چاہیے، اور اگر کبھی اللہ تعالی اس منصب پر کسی کو پہنچا دے کہ وہ لوگوں کو شرعی مسائل بتائے، تو ہمیشہ نرمی اور احتیاط کے ساتھ فتوے کی زبان کی بات کرنی چاہیے، ایسی سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے، خاص طور پہ وہ مسائل جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مختلف ہی چلے آتے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں قطعی اور حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو امام کے پیچھے تمام نمازوں میں قرات کے قائل نہیں تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی لوگ تھے؟ ہم نماز کا دوسرا واجب بیان کرتے ہوئے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، صرف اس بات کو بیان کر رہے ہیں، صرف اور صرف کہ حنفی فقہا کے دلائل کیا ہیں، بس۔ کوئی بھی آدمی جو حنفی فقہا کی تقلید کرتا ہے، یہ دلائل اس کے لیے ہیں، بھائی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ اگر آپ کا مسلک اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو آپ اپنے مسلک پہ بڑی خوشی سے عمل کیجئے، بڑے اطمینان سے عمل کیجئے۔ جھگڑا تو جب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے فریق مخالف کو کہتے ہیں کہ تم باطل ہو، غلط ہو، حتیٰ کہ کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیں، یہ مت کیجئے۔ ہم پھر بڑے تحمل اور بہت محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک حنفی فقہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو بھائی آپ اس پہ عمل کیجئے، آپ خوشی سے اس پہ پابند رہیے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مگر جو آدمی آپ کے مسلک کے علاوہ حنفی مسلک پر عمل کر رہا ہے، آپ یہ مت کہیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ہم صرف حنفی فقہا کے لیے اور حنفی مقلدین کے لیے دلائل دے رہے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، اور جتنی بھی آگے دلائل کی بحث ہے وہ سب کی سب اس ایک فکرے پر مبنی ہے کہ آپ اپنے مسلک پر عمل کرتے رہیے جو بھی ہے خوشی کے ساتھ، اور حنفی فقہا کے دلائل یہ ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو امام کے پیچھے تمام نمازوں میں قرات کے قائل نہیں تھے، ان میں خلفائے راشدین شامل تھے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، ابو الدرداء، عبداللہ ابن عباس، اور بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا طبقہ، یہ سب کے سب نماز میں امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قرات کے قائل نہیں تھے۔ دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ تھا جو مغرب، عشاء اور فجر ان تین نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم امام کی قرات سنو، اور ظہر اور عصر میں قائل تھے کہ ظہر اور عصر میں پڑھ لو۔ اور ان میں خاص طور سے حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا عام طور پر نہیں ہوا، اور یہ عبارت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ موطا امام مالک کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے مصفہ، اس کی پہلی جلد میں وہ فرماتے ہیں کہ خواندن فاتحہ
با امام در صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شائع نبود، امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں عام نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین آ گئے، اور تابعین میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر، یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مدینہ منورہ کے سب سے بہتر تابعی، اور یہ محمد ابن سیرین ہیں، اسود ابن یزید ہیں، علقمہ ہیں، یہ اسود اور علقمہ اور یہ مایا ناس شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کوفہ میں مرجع بن گئے تھے فتوے کا، اور یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات کسی بھی نماز میں پانچوں نمازوں میں سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ تابعین میں یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عروہ ابن زبیر، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ 13 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پڑھنے اور ان کی زیارت کرنے والے ہیں امام زہری، اور یہ بصرہ کے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شخصیت کا کیا تعارف کرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ابو العالیہ ہیں، امام شعبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے مغرب، عشاء اور فجر 3 نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل نہیں تھے۔ کہتے تھے اونچی آواز سے جب امام پڑھے قرآن کو اس کو سنو۔ تبع تابعین میں آ جائیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ سفیان ثوری ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اب بھی لبنان میں ہے، یہ ساری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ امام کے پیچھے تمام نمازوں میں چاہے وہ اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے چاہے وہ آہستہ آواز سے قرات ہو رہی ہے، کسی میں بھی فاتحہ پڑھی جائے، اور اسی بات پر یہ لوگ فتویٰ دیتے تھے۔ تو جو مسئلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات میں مختلف فی چلا آ رہا ہے، اب ہم میں سے کون اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی نماز نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنے کے قائل تھے؟ ہے کسی کی ہمت کہے کہ عروہ ابن زبیر، قاسم بن محمد، امام زہری، نافع اور حسن بصری اور مجاہد اور ابو العالیہ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ یہ مغرب، عشاء اور فجر تینوں کے متعلق کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، خود نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اب کوئی کہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی اور جان بوجھ کے انہوں نے نماز چھوڑی اور آگے سارا سلسلہ چلائے کوئی، ولیعذ باللہ ایمان خطرے میں پڑ جائے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کوئی یہ بات کہنے لگے کہ ان لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے صاحب دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، ان مباحث کو اس زمانے میں چھیڑنے کی ضرورت ہی آخر کیا پیش آ گئی؟ اور پھر ہوتے ہوتے اس دور میں جب مسالک متعین ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ چاروں ائمہ کی پیروی پہ آ گئے، تو ان چاروں ائمہ کا مسلک کیا تھا سورہ فاتحہ کے وجوب کے بارے میں، امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں، تو ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن امام کے پیچھے نہیں، ویسے نماز میں۔ ان میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً قائل نہیں تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، خواہ امام جہر سے قرات کرتا ہو یا آہستہ۔ جہر سے مراد اونچی آواز سے قرات کرنا، اور اس میں مغرب، عشاء اور فجر آ گئی، اور آہستہ سے کیا مراد ہوئی؟ ظہر اور عصر۔ اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آثار اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ آثار سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتوے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کا مذہب بھی یہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک بھی یہی تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا 189 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 29 برس کے بعد، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور یہی بات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب کتاب الآثار میں بھی ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ خود ہمارے بعض حنفی فقہا نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ وہ سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر خیال کرتے تھے، لیکن اس کی نسبت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ کتاب الآثار میں بھی امام محمد کا فتویٰ یہ ہے، اور اسی طرح موطا جو ان کی ہے اس میں بھی ان کا فتویٰ یہ ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں مسلک یہ نقل کریں اور پھر وہ عملاً اس کے خلاف چلے۔ اسی لیے حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ظہر اور عصر میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا جائز اور اچھا سمجھتے تھے، وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان کا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے ہی ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہی بات شامی نے بھی نقل کی ہے، اور شامی میں انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں جو تصریح کی ہے اس کے مطابق کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے وہ قرات کے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے میں احتیاط ہے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ دونوں طرف دلائل دیکھے جائیں کہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے تو زیادہ قوی دلائل جو ہیں وہ نہ پڑھنے کے ہیں، لہٰذا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بات شامی میں آئی ہے، اور یہی اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے مسلک کو دلائل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے لوگوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، ہمیں علم ہے، ہمارے علم میں ان کے نام بھی، جنہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ کا مسلک نقل کیا ہے کہ ظہر اثر میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، لیکن جنہوں نے بھی نقل کیا خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں، ان سے سمجھنے میں تسامح ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ حق بات یہی ہے کہ امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کا مسلک، سارے حنفی فقہا کا یہ تھا رحمہم اللہ کہ وہ امام کے پیچھے پانچوں نمازوں میں مقتدی کی فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور مقتدی کا فاتحہ پڑھنا وہ درست خیال نہیں کرتے تھے۔ یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ اب امام مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک انشاءاللہ یہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔